بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا سوال ہے کہ مختصر سجدہ تعظیم کی تعریف جو وضاحت کے ساتھ بھی ہو لیکن ہے اہل طریقت کے لیے، کیونکہ اہل شریعت جو ہے یہ ان کی سمجھ سے باہر ہے۔ تو میرے آقا مولا رہنما اولیاء مظہر نور خدا قبلہ عالم سرکار بابا جی قبلہ سرکار فرماتے تھے کہ دیکھیں، ہر دین میں ہر مذہب میں دو گروہ ہوتے ہیں، ایک اس دین کے مولوی اور دوسرے اس دین کے درویش، اولیاء کرام، اہل اللہ۔ تو پہلے بھی دیکھ لیں نبیوں کے دین میں، جن کو اب ہم کافر کہتے ہیں، عیسائیوں میں، یہودیوں میں، یہ سارے جو پہلے نبیوں کے دین تھے ان میں بھی یہ دو گروہ تھے۔ ایک گروہ جن کو پادری کہتے تھے وہ ان کے مولوی تھے، وہ ظاہرہ شریعت کا علم پڑھتے تھے، پڑھاتے تھے، لیکن مجاہدہ نفس نہیں کرتے تھے۔ دوسرا گروہ تھا جن کو وہ راہب کہتے تھے۔ راہب جو تھے ان کے درویش تھے، وہ نفس کے ساتھ جہاد کرتے تھے، اس کی خواہشات کو روکتے تھے اور اللہ کی معرفت کو پہنچ جاتے تھے، وہ ان کے درویش کہلاتے تھے۔ اسی طرح ہندوؤں میں بھی دیکھ لیں، ان کے شاستری ہوتے ہیں جو ان کے مولوی ہوتے ہیں، وہ ان کی گیتا وغیرہ پڑھ کر سناتے ہیں، وہ بھی مجاہدہ نفس نہیں کرتے۔ دوسرے ان کے جوگی یا گرو جن کو کہتے ہیں، دوسرا گروہ وہ ہے، وہ نفس کے ساتھ جہاد کرتے ہیں، مجاہدہ نفس کرتے ہیں۔ تو ان میں بھی ایک شیطانی قوت پھر پیدا ہو جاتی ہے، کیونکہ وہ نبیوں کے دین پر نہیں ہیں، اس لیے ان میں پاک روحانیت پیدا نہیں ہوتی، لیکن مجاہدہ نفس کرنے سے روحانیت ضرور پیدا ہوتی ہے، لیکن وہ شیطانی روحانیت ہوتی ہے، استدراجی قوت ہوتی ہے، دجالی قوت ہوتی ہے، تو ان سے بھی شعبدہ بازی وغیرہ وہ بھی دکھاتے ہیں۔ تو اسی طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دین مبارک میں بھی، پاک دین میں بھی دو گروہ ہیں۔ اسی طرح جیسے پہلے دینوں میں چاہے نبیوں کے دین تھے ان میں بھی دو گروہ تھے، اور چاہے کفر کے دین تھے ان میں بھی یہ دو گروہ موجود ہوتے ہیں، ایک اس مذہب کے مولوی، دوسرے اس مذہب کے درویش۔ فرق یہ ہوتا ہے کہ مولوی ظاہرہ شریعت کا علم پڑھتے پڑھاتے ہیں، ان کا بھی جو قانون ہوتا ہے دین کا، کفر کا، وہ پڑھتے پڑھاتے ہیں، لیکن نفس کے ساتھ جہاد نہیں کرتے۔ تو اس طرح جو ان کے جوگی یا گرو ہوتے ہیں وہ نفس کے ساتھ جہاد کرتے ہیں، کھانا نہیں کھاتے، چولہے کا پکا ہوا نہیں کھاتے، دودھ پی لیا، کچھ کر لیا، اس طرح جو ان کے گروؤں نے بتایا اس پر کرتے ہیں، جہاد کرتے ہیں، تو ان میں بھی ایک ناپاک قوت پیدا ہو جاتی ہے، کیونکہ یہ پاک یا ناپاک روحانیت جو ہے پیدا ہوگی نفس کے ساتھ جہاد کرنے سے۔ چاہے اب کتنے پیر لوگ گدی نشین ہیں، وہ جہاد نہیں کرتے، نفس کے ساتھ مجاہدہ نہیں کرتے، تو اب ان میں دیکھ لیں کوئی قوت نہیں ہے، کوئی روحانی نہ پاک قوت ہے نہ ناپاک قوت ہے، بالکل خالی ہیں، ایسے مخلوق کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ تو وہ نہ درویش نہ مولوی ان کو کچھ بھی نہیں کہہ سکتے۔ اور شریعت کے علم کے جو عالم ہوتے ہیں وہ اس طرح ہے جیسے دین کا ملک کا قانون ہے۔ وکیل جو ہیں یہ ملک کا قانون سارا جانتے ہیں، لیکن جب کیس ہوتا ہے ایک، اس میں دونوں طرف سے وکیل ہوتے ہیں، وہ کیا کرتے ہیں، سچے کو جھوٹا، جھوٹے کو سچا دلیلوں سے کرتے رہتے ہیں۔ وہ ملک کا قانون جانتے ہیں اور اس میں وہی کچھ کرتے ہیں، کیونکہ سچے کی جانب بھی وکیل ہوتا ہے اور جو جھوٹا ہے اس کی طرف بھی وکیل ہوتا ہے، دونوں دلائل دیتے ہیں۔ تو اس طرح دین میں مولوی لوگ جو ہیں یہ بھی دیکھیں، اب ان کے جو فرقے ہیں اب اس میں کیا کرتے ہیں، یہ بھی ایک دوسرے کو کافر کہتے ہیں، سچے کو جھوٹا، جھوٹے کو سچا، یہی کام کرتے ہیں، وکیلوں والا کام کرتے ہیں۔ لیکن درویش جو ہیں بھائی وہ شریعت کا علم بھی جانتے ہیں اور طریقت کا علم بھی جانتے ہیں، جس طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث پاک ہے کہ علم دو ہیں۔ علم کا بیان مشکوٰۃ شریف اس باب میں پڑھ کر دیکھ لیں
کہ علم دو ہیں۔ تو یہ درویش جو ہیں یہ دونوں علم جانتے ہیں، شریعت کا علم بھی جانتے ہیں اور طریقت کا علم بھی جانتے ہیں۔ دوسرا جو علم سرکار نے فرمایا تو وہ وہی ہے جس میں وہ مجاہدہ نفس ہے، قلبی ذکر ہے، پاس نفاس کی تعلیم ہے، جتنے بھی سلسلوں میں جو تعلیم قلبی ذکر کی جاری ہے وہ کام کرتے ہیں، جس سے پھر نفس پاک ہو جاتا ہے۔ جس طرح نفس کے بھی درجات لکھے ہیں بزرگوں نے کہ نفس امارہ سے پھر نفس لوامہ اور نفس مطمئنہ ہو جاتا ہے، اللہ کی رضا پہ راضی ہو جاتا ہے۔ تو مجاہدہ کرنے سے پھر وہ اللہ کی معرفت کو پہنچتے ہیں پیر و مرشد کے صدقے میں، کیونکہ کامل مرشد سے ہی وہ کامل تعلیم ملتی ہے جس پر عمل کر کے وہ اللہ کی معرفت کو پہنچ جاتے ہیں۔ تو اس طرح آپ دیکھیں یہ دو جو گروہ ہیں ان کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بے شمار احادیث مبارکہ موجود ہیں کہ میری امت کے 72 فرقے ہوں گے، سارے دوست کی ہوں گے۔ یہ وہی ہیں جو شریعت کا علم پڑھتے ہیں اور اس میں ہی بحث کرتے ہیں، اس کی بھی ان کو سمجھ نہیں آتی، قرآن پاک میں جو طریقت کے بارے میں ہے اس کا انکار کرتے ہیں۔ اس لیے سرکار نے فرما دیا کہ 72 فرقے ہوں گے، سارے دوست کی ہوں گے۔ یہ ابن ماجہ 3993 نمبر حدیث، یہ پورا باب ہے فرقوں کا، کئی حدیثیں ہیں اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں، کیونکہ یہ دوسرا علم ہی اختیار نہیں کرتے، اس کو حاصل ہی نہیں کرتے، کسی کامل ولی کے پاس جاتے ہی نہیں اور اپنے آپ کو ولی کہنے لگ جاتے ہیں، جبکہ یہ چیز صحیح نہیں ہے، کیونکہ ہر چیز کی تعریف، ولایت کی تعریف جو خود اللہ تعالیٰ نے فرمائی ہے وہ صحیح ہے۔ یہ کہتے ہیں جو نماز روزہ کرتا ہے، سچ بولتا ہے، دین پہ عمل کرتا ہے، کسی کا حق نہیں مارتا، بس وہ ولی ہو گیا۔ بھائی ولی اس طرح نہیں ہوتا، جو اللہ تعالیٰ نے تعریف فرمائی حدیث قدسی، اس میں دیکھیں نبی پاک نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جب بندہ نفلی عبادت سے یعنی قلبی ذکر اذکار کرنے سے، مجاہدہ نفس کرنے سے جب بندہ میرے قریب آ جاتا ہے تو میں اس کے ہاتھ، پاؤں اور زبان میں خود بن جاتا ہوں۔ تو جس طرح اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ید اللہ فوق ایدیہم، کہ اے نبی تمہارے ہاتھ پر میرا ہاتھ غالب ہے، جو لوگ تمہارے ہاتھ پر بیعت کر رہے ہیں وہ میرے ہاتھ پر کر رہے ہیں۔ اور فرمایا صحابہ کے بارے میں بھی کہ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ جو ہیں وہ مثل ابراہیم علیہ السلام ہیں، اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ آپ مثل موسیٰ علیہ السلام ہیں۔ علی علیہ السلام سے فرمایا کہ آپ مثل ہارون علیہ السلام ہیں۔ فرق یہ ہے کہ وہ نبی تھے، لا نبی یا بعد ہی، میرے بعد نبی کوئی نہیں ہوگا۔ تو اس طرح نبیوں سے مثالیں دیں تو یہ صاف صاف اس میں فرق جو ہے وہ واضح ہے، کیونکہ یہ جو ظاہری علم شریعت کا علم پڑھتے ہیں تو یہ ان کو سمجھ نہیں آتا یہ دوسرا علم جو ہے، کیونکہ یہ اپنے آپ کو ولی تو کہتے ہیں لیکن ان میں ولیوں والی صفت تو ایک بھی نہیں ہوتی، کیونکہ ان کو دھوکہ ہوا ہے، انہوں نے وہ علم ہی اختیار نہیں کیا۔ تو اس لیے ان کو جو طریقت کے رموز و شریعت اور طریقت کے جو رموز ہیں، جو رمزیں ہیں، جو اس میں بھید ہیں، وہ ان کو سمجھ نہیں آتے۔ جس طرح اللہ تعالیٰ نے ایک دوسرا فرمایا کنت کنز مخفی، کہ میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، میں نے چاہا کہ اپنے آپ کو ظاہر کروں تو میں نے آدم کو پیدا کیا، انسان کو پیدا کیا۔ اب وہ چھپا ہوا خزانہ جن لوگوں کو معلوم ہو گیا وہ اللہ کی معرفت ہے۔ یہ جو ظاہری علم ہے یہ تو کوئی خزانہ نہیں ہے، یہ تو کوئی بھی پڑھ سکتا ہے۔ تو وہ جب بندہ اللہ کے قریب ہوگا، اللہ کا دوست ہوگا، اللہ اسے اپنی دوستی کر کے اسے اپنی معرفت عطا فرمائیں گے تو وہ پھر وہ بندہ ہے جس کے ہاتھ پاؤں زبان اللہ بن جاتے ہیں۔ تو اس طرح یہ دھوکے جو ہیں یہ شریعت کا علم پڑھتے ہیں، یہ سارے کے سارے جتنے فرقے ہیں ان کے بارے میں جو سرکار نے فرما دیا کہ یہ دوست کی ہیں، تو ان کو یہ سمجھ نہیں آ سکتی طریقت کے جو رموز ہیں۔ تو اس لیے یہ سجدہ تعظیم کا سارے فرقے انکار کرتے ہیں اور یہ نہیں سوچتے کہ روز ازل صرف ابلیس نے اس کا انکار کیا ہے، فرشتوں نے انکار نہیں کیا، اور بعد میں انبیاء علیہ السلام نے بھی
کسی نبی نے انکار نہیں کیا، اور نبیوں کے بعد سرکار کی امت میں اولیاء کرام جو ہیں کسی نے انکار نہیں کیا۔ اب دیکھیں یہ دو گروہ ہیں، جو اب مولویوں کے پیچھے چلے گا تو وہ تو لازمی اس کا انکار کرے گا، کیونکہ ان کو اس کی سمجھ نہیں آ سکتی۔ اسی لیے نبی علیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دوزخی فرما دیا، اور کبھی نہیں یہ دوزخ سے نکلیں گے۔ قرآن و حدیث سے ثابت ہے، پچھلے بیانوں میں میں اس کی وضاحت کر چکا ہوں۔ تو جو اب ہر کسی کی اپنی مرضی ہے بھائی، یہ دو گروہ ہیں، جون سا گروہ اختیار کرنا ہے۔ ایک دوزخیوں کا گروہ ہے، ایک جنتیوں کا گروہ ہے۔ دوزخیوں کے گروہ میں 72 فرقے ہیں، اور جنتیوں کی جو جماعت ہے ان کو سلسلے کہتے ہیں، اولیاء کرام کے سلسلے ہیں۔ اور اب ہر کوئی جو کوئی بھی کہے کہ جی میں پیر اب کتنے گدی نشین اور 2 نمبر پیر ہیں، بد اخلاق ہیں، گالیاں دیتے ہیں، ڈنڈے مارتے ہیں، تو بھائی یہ بھی بالکل پیر نہیں ہے، بلکہ غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جو بد اخلاق درویش ہوگا وہ ولی نہیں ہو سکتا، دجال ہوگا۔ بد اخلاق درویش ولی نہیں، دجال ہوتا ہے۔ اب کتنے پیر ہیں جو بد اخلاق ہیں، ڈنڈے مارتے ہیں، گالیاں بکتے ہیں، تو لوگ ان کو بھی کہتے ہیں یہ بھی بڑے ولی ہیں، پیر ہیں۔ بالکل غلط ہے۔ پیر اگر ہوگا تو پیر مثل پیغمبر ہوتا ہے بھائی، اس کے اخلاق بھی پیغمبروں جیسے ہوں گے، اس کی تعلیم بھی پاک صاف اور قرآن و حدیث کے مطابق ہوگی، اپنی مرضی نہیں کریں گے۔ مولوی لوگ تو کتنی چیزیں جو اپنی مرضی سے کرتے ہیں جن کا قرآن و حدیث میں ثبوت نہیں ہے، جو قرآن پاک میں موجود ہے اس کا انکار بڑی آسانی سے کر دیتے ہیں کہ عقل نہیں مانتی۔ اب ان کی عقل مانے نہ مانے بھائی، یہ دو گروہ ہیں، ایک بالکل اللہ کے ولیوں کا گروہ ہے، دوسرے یہ 72 فرقے ہیں، اور سرکار نے ان کی تقسیم فرمائی ہے، میں یا میرے پیر و مرشد میرے آقا مولا نے نہیں فرمائی۔ وہ تو اس کی وضاحت کرتے تھے کہ بھئی یہ دونوں گروہ کیا ہیں۔ ایک مولویوں کا گروہ ہے جو صرف شریعت کا علم پڑھتے پڑھاتے ہیں، ان کو اللہ کی معرفت کبھی نہیں ہوتی ان کے بارے میں، کیونکہ ان کے عقائد صحیح نہیں ہوتے، اس لیے سب کے عقائد ایک دوسرے سے مختلف ہیں، اسی لیے 72 فرقے ہیں۔ تو ان کے بارے میں اب جو ان کی پیروی کرے گا تو میرا بھائی ان کے پیچھے جہنم میں جائے گا۔ تو ان کو یہ سمجھ نہیں آئی، جس طرح نبیوں نے سجدہ تعظیم کا انکار نہیں کیا، تو حضور کی امت کے ولی جو ہیں وہ مثل پیغمبر، مثل بنی اسرائیل، انبیاء بنی اسرائیل جو تھے ان کی مثل سرکار نے فرمایا، تو انہوں نے بھی سجدہ تعظیم کا انکار نہیں کیا، کسی نبی نے نہیں کیا۔ تو حضور کی امت کے ولی جو ہیں یہ بھی اس کا انکار نہیں کرتے، بلکہ اس کے فوائد کو جانتے ہیں کہ سجدہ تعظیم جو ہے، لیکن مرشد کامل ہونا بھی ضروری ہے۔ 2 نمبر پیر کے سامنے سجدہ کرنا بالکل کفر ہے، کوئی بھی سجدہ تعظیم کرے بالکل نہیں ہو سکتا، یہ اللہ کے ولیوں کا اور نبیوں کا حق ہے، اور سرکار نے اپنے ولیوں کو نبیوں سے مثالیں عطا فرمائی ہیں، کہ جیسے صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو فرمایا کہ تم مثل ابراہیم علیہ السلام ہو، اور فرمایا کہ میری امت کے ولی جو ہوں گے مثل انبیاء بنی اسرائیل ہوں گے۔ اب جو تو نبیوں کی مثل ہوگا پیر، وہ تو اللہ کا ولی ہے، اور جو 2 نمبر ہیں ان کے لیے تو یہ حق ہی نہیں، ان کا کوئی حق نہیں ہے۔ تو اس طرح جو ان لوگوں کے راستے پہ چلیں گے ان کے لیے تو بھائی یہ جائز ہے، بلکہ بزرگوں نے فرمایا کہ یہ شیطان کی گردن پہ تلوار ہے، کیونکہ شیطان جان نہیں چھوڑتا، گھسا رہتا ہے اندر، وسوسے دیتا ہے۔ تو جب کامل مرشد کو مرید جا کے سجدہ تعظیم کرتا ہے تو یہ نکل کے بھاگ جاتا ہے کہ میں نے تو تمہارے بڑے کو بابا آدم علیہ السلام کو بھی نہیں کیا تھا، اب یہ مجھے یہاں سجدہ کروانے لگا تھا۔ تو اس سے نجات اس سے ملتی ہے۔ اگر یہ معمولی کام ہوتا، معمولی فائدہ اگر اس کا ہوتا تو اولیاء کرام اس کو رائج نہ رکھتے، کیونکہ سارے مولوی جو ہیں اس کی وجہ سے جہنمی ہو رہے ہیں، تو وہ بھی اس کو چھوڑ دیتے، لیکن اس کا فائدہ بہت ہے، شیطان سے نجات صرف اسی سے ہوتی ہے۔ تو نفس کا جہاد کیا ہے؟ یہ تو اکڑتے ہیں جیسے ابلیس اکڑا تھا۔ اب یہ نہیں دیکھتے کہ روز ازل ابلیس نے سجدہ نہیں کیا آدم علیہ السلام کو، انسان کو سجدہ نہیں کیا تو وہ لعنتی ہو گیا، فرشتوں نے کیا
تو وہ جبرائیل سے جبرائیل علیہ السلام، عزرائیل علیہ السلام ہو گئے، سب فرشتے علیہ السلام ہو گئے آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کی وجہ سے۔ اور یہ جو ان کا سردار جو تھا، ان کا معلم جو تھا، عزازیل اس کا نام تھا، وہ عزازیل سے ابلیس ملعون ہو گیا کیونکہ آدم علیہ السلام کو سجدہ نہیں کیا۔ تو کہتے ہیں نا ایک سجدہ تو نہیں کرتا تو پھر وہ 1000 سجدوں سے نجات ہے، کیونکہ جب اس نے عزازیل نے، ابلیس نے آدم علیہ السلام کو سجدہ نہیں کیا تو پھر جو وہ عبادت کے سجدے چپے چپے پہ سجدے کرتا تھا ان سے بھی اس کو نجات مل گئی۔ کیا شیطان اب نماز پڑھتا ہے، کوئی عبادت کرتا ہے؟ سب سے اس کی جان چھوٹ گئی کیونکہ اس نے وہ سجدہ نہیں کیا، آدم علیہ السلام کو سجدہ نہیں کیا، تو جو عبادت کرتا تھا، وہ جو سجدے کرتا تھا اس سے بھی اس کی چھٹی ہو گئی، اس کو نجات مل گئی، اب وہ کوئی سجدہ نہیں کرتا۔ تو اس طرح میرا بھائی یہ 2 گروہ ہوتے ہیں ہر دین میں، میرے خیال ہے کافی وضاحت ہو گئی ہے۔ تو جو تو مولویوں کے پیچھے چلیں گے ان کے بارے میں قرآن و حدیث میں یہی ہے کہ یہ دوست کی گروہ ہیں، دوست کی فرقے ہیں سارے، تو ان کی پیروی چھوڑ دو، ان کے پیچھے چلنا چھوڑ دو۔ اور آپ نے جو فرمایا کہ ایک جماعت اور ان کے ساتھ لگنے والے لوگ وہ اولیاء کرام ہیں اور ان کے مریدین ہیں، لیکن ولی کی پرکھ پہچان کیا ہے اس کے بارے میں بہار طریقت میں پڑھ سکتے ہیں آپ، وضاحت سے میں نے عرض کیا ہوا ہے، یا پھر اگر کسی کو ابھی تک یہ نہیں پائی پہچان تو وہ پھر سوال بھیج دے، میں انشاءاللہ عرض کر دوں گا۔ تو اللہ رسول ان دونوں گروہوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ میرا بھائی اولیاء کرام کے نقش قدم پہ چلیں، اللہ تعالیٰ بھی یہی فرما رہا ہے کہ صراط الذین انعمت علیہم، تو وہ کسی کامل مرشد سے سارے ولی مرید ہوئے اور پھر اللہ کی رحمت ہوئی، مرشد کا کرم ہو گیا تو وہ ولایت کو پہنچ گئے، اللہ کی معرفت کو پہنچ گئے۔ آپ بھی یہ راستہ اختیار کریں، یہ دوستیوں والا راستہ چھوڑ دیں، وہ تو بالکل نہیں تسلیم کریں گے کیونکہ وہ اس راستے کے لوگ نہیں ہیں۔ تو کسی نبی یا کسی ولی نے سجدہ تعظیم کا انکار یا حرام یا مخالفت بالکل نہیں کی، تو اہل طریقت کے لیے یہ جواب کافی ہے۔ اگر کوئی مولوی ان سے زیادہ بحث کرتا ہے تو وہ کہہ دے کہ بھائی تمہارے گروہ میں تو بالکل تمہاری سمجھ سے باہر ہے، تم تو یہی کہو گے تمہارے بڑے مولوی لکھ گئے ہیں کہ سجدہ تعظیم حرام ہے، جبکہ قرآن و حدیث سے ثابت ہے۔ اور ہمارے جتنے پیچھے نبی اور بعد میں اولیاء کرام یہ سجدہ کرتے آئے ہیں، کرتے آ رہے ہیں، کرتے رہیں گے، انشاءاللہ اپنے بزرگوں کے ساتھ جنت میں جائیں گے۔ اللہ کے نبی نے بھی یہی فرمایا کہ یہ جنت میں جائیں گے، جنتی گروہ ہے۔ اللہ رسول، اولیاء کرام، قرآن و حدیث سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اللہ حافظ۔